سامعین محترم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال سب آپ ہی کے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، آپ کے پاس 40,000 دینار یا درہم موجود تھے۔ آپ نے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 غلاموں کو جن کو ان کے مالک اسلام کی وجہ سے تکلیفیں دیتے تھے آزاد کرایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور آپ نے ایک عبا جس میں کانٹا لگا کر اپنا سیدھا بند کر لیا تھا پہن رکھی تھی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں خلاف معمول یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانٹا لگائے تشریف رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے مجھ پر اپنا تمام مال فتح مکہ سے پہلے ہی خرچ کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ابو بکر، تم جو میری وجہ سے تنگ دست ہو گئے ہو اس بارے میں مجھ سے خوش ہو یا ناراض؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے مولا کریم سے ناراض نہیں، میں اپنے رب سے بالکل خوش ہوں، میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جبہ کانٹا لگائے ہوئے پہن کر نازل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسی طرح کا لباس پہنے جس طرح کے ابو بکر پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کچھ مال تصدق کریں۔ میں نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر صدقہ کروں گا۔ پس میں اپنا آدھا مال لے آیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دریافت فرمایا اپنے اہل و عیال کے لیے کتنا چھوڑا؟ عرض کیا کہ اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تمام مال لیے ہوئے تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اہل و عیال کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ کہا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تب میں نے سوچا کہ میں کسی بات میں آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر کسی کا احسان نہیں رہا، سب کا اتار دیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا البتہ میرے ذمے باقی ہے، اس لیے کہ اس کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا عوض قیامت کے روز اللہ ہی عطا کرے گا۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کے احسان نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جان سے بھی میری غمخواری کی اور مال سے بھی مدد کی اور اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔